السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یاب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم بارک علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ میں سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کے کچھ حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس محفل میں اسی آیت کریمہ سے متعلق اسلامی معلومات سے آگاہی کی کوشش کی جائے گی۔ رب قدیر میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے۔ اسلامی تعلیمات میں معاملات کی وہ بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ ایک دوسرے سے جو معاملات کیے جاتے ہیں، ان معاملات کا اثر انسانی زندگی پر پڑتا ہے اور اس کے اثرات آپس میں ایک دوسرے سے محبت یا اختلاف یا نفرت بھی پیدا کرتے ہیں۔ معاملات میں تجارت آتی ہے، معاملات میں وعدہ وفا آتا ہے، معاملات میں قرض کا لین دین ہوتا ہے، اور معاملات میں ایک دوسرے کے لیے کسی چیز کی فراہمی، کسی چیز کو عطا کرنا، تحفہ، گفٹ، یہ سب بھی چیزیں آتی ہیں۔ ان معاملات میں سے ایک معاملہ ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے، وہ ہے قرض کا لینا دینا۔ قرض لیا بھی جاتا ہے، قرض دیا بھی جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں قرض دینے اور قرض لینے کے احکامات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قرض کو لین دین کرو مقررہ مدت تک تو اس کو لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان اس معاہدے کو لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور اللہ نے جس کو لکھنا سکھایا ہے وہ لکھنے کے معاملے میں انکار نہ کرے۔ تو دین یعنی قرض کے لکھنے کے متعلق یہ آیت کریمہ ہے کہ قرض جب لین دین کرو تو لکھ لیا کرو۔ لکھنے کی کیفیت ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ بہتر ہے زبانی بولنے کے مقابل میں۔ ہمارے درمیان ایک لفظ رائج ہے کہ 100 بکنا نہیں، ایک لکھ لینا چاہیے۔ 100 بکنے سے بہتر ایک لکھ لینا۔ لکھنے کی اہمیت بولنے کے مقابل میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن زبان کا بھی اعتبار ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف لکھنے ہی کا اعتبار ہو، زبان کا بھی اعتبار رکھا گیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو زبان دو تو اس کی پوری وفائی کرو اور اس کی پورا اعتماد میں لینے کے لیے اس کام کو تکمیل تک پہنچاؤ۔ اسلامی تعلیمات کے یہ حصے میں بڑی کمزوری ہمارے اور آپ کے درمیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک حصہ وہ بھی ہے کہ جس میں آپ کے پاس ذریعہ معیشت، روزانہ کھانے پینے کے جو اخراجات ہونے ہوں اس کی تکمیل کے لیے آپ قرض لیا کرتے تھے، اور قرض لے کر پھر قرض کی ادائیگی بھی کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی طرف سے وکیل مقرر تھے کہ حضور کا لیے نام سے کہیں قرض لینا ہو پھر واپس قرض پہنچانا ہو تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے لیے آپ کی جانب سے مقرر تھے۔ کس کے پاس سے قرض لینا ہے پھر اس کو واپس کرنا ہے۔ قرض
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لینے کی بھی سنت اور دینے کی بھی ہے کہ لیا بھی آپ نے ہے اور دیا بھی ہے۔ احادیث میں ذکر کیا گیا ہے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی وظیفہ مجھے بتائیں کہ لوگ مجھ سے قرض لیے ہوئے ہیں واپس دیتے نہیں ہیں، آپ میں وہ وظیفہ پڑھوں تو لوگ مجھے واپس دے دیے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان نے اپنے بارے میں بھی ذکر کیا کہ مجھ سے بھی بہت سارے بندے لے کے گئے ہیں لیکن انہوں نے دیا نہیں ہے، لیکن میں ایک کام کرتا ہوں، جب بھی کسی کو قرض دیتا ہوں تو ایک مدت مقررہ تک دیتا ہوں۔ اور حدیث مبارکہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ جب کوئی مدت مقررہ تک قرض دے اور وہ اس دن قرض نہ لوٹائے، ایک دن لیٹ کرے، تو حدیث میں آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اتنے ہی پیسے مزید قرض دینے کا ثواب ایک دن کے بدلے میں اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ 1 جنوری تک قرض دیا تھا، 1 جنوری کو اس نے پیسے نہیں لوٹائے، 2 جنوری آ گئی تو ایک دن میں اتنے ہی پیسے جتنے اس نے دیے تھے اور اتنے ہی پیسے صدقہ کرنے کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ اب وہ جتنے دن لیٹ کرتا جائے گا، یہ میں نے جب پڑھا تھا تو میرا بھی دل ہوا کہ ایسے قرض دے کر ثواب لینا چاہیے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ ابھی تک ثواب ہی لے رہے ہیں۔ کبھی کبھار ثواب کے ساتھ ساتھ پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی پیسہ بھی دے دے تاکہ دنیاوی معاملات میں ہم پھنسے نہ رہیں، کیونکہ جب ہم خود مقروض ہوں تو ہم تو ثواب لے سکتے ہیں، لیکن ہماری جانب جو لینے والا آدمی ہے وہ تو ہمارے لیے ایسا نہیں کھڑا رہے گا کہ ہم کو ثواب ملے، وہ تو چاہے گا کہ پیسے دے۔ تو قرض کے لین دین کا تعلق ایک دوسرے سے ایسا ہے کہ جلدی سے جلدی ادا کر دیا جائے تو یہ بہتری ہوتی ہے۔ آج کی گفتگو میں اس قرض کے حوالے سے 2 باتیں بیان کرنے کے بعد چند مسئلے اور بیان کرنا چاہوں گا جو ہمارے درمیان بالکل غفلت کے پردے کے پیچھے ہیں۔ قرض آج ایک کاروبار بن گیا ہے جس کے بہترین اور خوبصورت نام ہے فائننس، کریڈٹ کارڈ اور کھاتا بینک، کھاتا ایپ، یا آپ مان لیں کہ لین دین کے لیے جو آپ کچھ بھی تیار کرتے ہیں۔ انہی قرض کی شکلوں میں سے ہیوی ڈپازٹ ہے، پھر اس کے بعد رہن کی شکل بھی آتی ہے۔ ایک بندے کو پیسے کی ضرورت ہے اور وہ پیسے کی ضرورت وہ سود سے لینا نہیں چاہتا، کوئی اس کو دینا نہیں چاہتا، تو ہمارے پاس مروجہ طریقہ یہ رائج ہو چکا ہے، دکان یا مکان یا کوئی بھی شے اس کو رہن پہ دے دیتے ہیں اور مطلوبہ رقم سامنے والے سے لے لیتے ہیں۔ پھر جب تک 1-2 سال 3 سال 5 سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ اس کے مکان یا دکان یا کوئی بھی چیز استعمال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ مقررہ وقت ختم ہو جائے تو وہ پیسے اس کو واپس پلٹا دیے جاتے ہیں اور اس پر کوئی نقصان کم کر کے نہیں دیا جاتا، برابر دیا جاتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ میں اس رہن کی جو صورت اور شکل ہے اور ہماری معاشرے میں جو صورت اور شکل ہے دونوں الگ ہے۔ رہن کے مسئلے میں اسلامی حکم یہ ہے کہ رہن پر رکھی ہوئی کوئی بھی شے ہو تو رہن پہ رکھنے والا اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اب مکمل یہ کاروبار جیسا بن گیا ہے، بڑی بڑی دکانیں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، سب لوگ اس کو ایک کاروباری شکل کے اعتبار سے رہن پہ لیتے ہیں، دیتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ اس کے درمیان رابطہ کرنے والے بھی افراد موجود ہیں کہ رہن کے گھر ہی دلواتے ہیں، رہن پہ رہنے والی چیزیں ہی دلواتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں یہ ہے کہ رہن رکھی ہوئی چیز میں اگر کسی نے گھڑی رہن میں رکھ کر گیا کہ یہ گھڑی ہے، رہن پہ رکھتا ہوں اور اس کے بدلے کچھ پیسے لیتا ہوں، تو حکم یہ ہے کہ گھڑی میں وہ رکھے ٹائم بھی اگر دیکھ لے گا تو خیانت کرنے والا ہو جائے گا۔ اب یہ حکم ہے اور یہاں ہمارے پاس مسائل یہ چل رہے ہیں کہ مکمل گھر کا گھر جو ہے ہم رہن پہ رکھ لے رہے ہیں اور سالوں تک گھر کا استعمال کر رہے ہیں۔ اگر شریعت کے الفاظ کو دہراؤں میں تو اس کو حرام کہا گیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایسے موقع سے قرض کا لین دین تو آج بہت مشکل ہو گیا ہے اور
اس دور سے غالباً ہر طرح کا آدمی گزر بھی چکا ہے کہ اب قرض دینا بولو تو بہت مشکل کام، اس لیے کہ جس خوشی کے ساتھ آدمی قرض لینے آتا ہے پھر اس کے بعد اس سے ملاقات دوبارہ نہیں ہوتی ہے، پھر وہ ملاقات کے لیے اس کے چکر لگائے جائیں اور اس کے پیچھے پیچھے پھرے جائیں۔ یہ پیسے ہی کی شکل میں نہیں بلکہ کاروباری شکل بھی ہے کہ ادھار جس کو مال دیا گیا، آج کے دور میں بھی ادھار وصول کرنے کے لیے جبکہ فون پے گوگل پے چل رہا ہے، بندے کو گاؤں گاؤں جا کر چپل گھس کے پیسے لے کر ہی آنا پڑ رہا ہے۔ تو ایسے دور میں بھی قرض کی وصولی بہت مشکل کام ہو گیا ہے۔ لینے والا پہلے ضرورت کے لیے قرض لیتا تھا، اب خواہشات کے لیے لے رہا ہے، اس کے خواہشات کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے تو قرض لے رہا ہے۔ اگر آپ پرانے دور کے لوگ ہیں، تھوڑے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پہلے لوگ قرض لینے کو کتنا معیوب سمجھتے تھے، زندگی سائیکل پہ گزار لیتے تھے، کبھی فائننس کر کے گاڑی نہیں لیتے تھے، سائیکل ہی پہ زندگی گزار لیں گے، جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلائیں گے۔ آج ہر شے قرض پہ مل رہی ہے، ہوم لون چاہیے آپ کو، آپ کے پاس گھر نہیں ہے، دو نسلیں گزر گئی انسان کی کرائے کے گھر پہ گزرتے ہوئے کہ کبھی اس نے ذاتی مکان کی طرف کوشش نہیں کیا، لیکن اس کاروبار نے توجہ دلائی، ہوم لون لے سکتے ہیں آپ اگر بینک میں اکاؤنٹ ہے آپ کا۔ 15,000 روپے جس کی تنخواہ ہے، گورنمنٹ یا کوئی ملازمت کرتا ہو اور بینک میں اس کی سیلری آتی ہو، تو بینک والے اس کو قرض دینے کے نام پہ اتنے کال کر لیتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں کہ بینک ہم نے آپ ہی کے لیے کھولا ہے، آپ قرض نہیں لیں گے تو ہمارا بینک کیسے چلے گا۔ اتنے کال آتے ہیں اس کو، کریڈٹ کارڈ لے لیجئے آپ ہوم لون لے لیجئے، آپ گاڑی کا لون لے لیجئے، اس کو اتنی لالچ دلاتے ہیں۔ اور گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون بھی اس کی طرف ترغیب دلاتی ہے کہ ہاں پریشانی تو ہے، بہتر ہے کرائے کے گھر سے اچھا گھر ہو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 30 سال 40 سال کا ہوم لون لیا جاتا ہے، اور ہم ایسے دور میں گزر رہے ہیں کہ واٹس ایپ پہ ہمارے پاس روزانہ گروپ میں 3-4 لوگوں کے میت کی فوٹو آتی ہے کہ یہ بندہ نکل گیا، یہ بندہ نکل گیا، یہ بندہ نکل گیا، اور اس دور میں 40 سال کا ہوم لون لے رہے ہیں ہم۔ کس کے بھروسے پہ لے کے جا رہے ہیں؟ کیا موت کا کسی کے پاس کوئی بھروسہ اور تکیہ ہے؟ اتنا بڑا کاروبار ہو گیا ہے قرض کا۔ میں ہمارے علاقے کی دکانوں میں دیکھتا ہوں، 1-2 شخص ہیں جو صرف مال کے لیے پیسہ دیے ہوئے ہیں، اور ان کا کام ہی ہے کچھ نہیں کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں اور دن بھر دکانوں سے اپنے قرض کی وصولی کرتے ہیں، یعنی انہوں نے فائننس کیا ہوا ہے، ان کا زندگی میں کوئی کام نہیں ہے، بس خالی فائننس وصول کرنے کا کام ہے۔ تو فائننس وصول کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے لطف لے رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، اور وہ بندہ محنت جستجو کر کے پسینہ بہا رہا ہے تو بلا وجہ کا ایک پارٹنر شامل کر لیا اس سے پیسے لے کر۔ اب یہ زندگی اتنی کشمکش میں ہوتی جا رہی ہے کہ قرض کے دباؤ میں انسان دبتا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کے حالات جو بگڑ رہے ہیں وہ بگڑ رہے ہیں۔ ایسے موقع پہ ہمارے پاس جب مسائل آتے ہیں تو ہم اوپر سے حل کرنے جاتے ہیں، اصل میں اوپر سے حل کرنے کے بجائے اس کی وجوہات تلاش کی جائیں۔ ہر آنے والی چیز بہت خوشنما بن کر آتی ہے، ہر آنے والی چیز بہت زیادہ مزین ہو کر آتی ہے، خوبصورت بن کر آتی ہے، ضرورت بن کر آتی ہے۔ جیسے پہلے کے لوگ جب تک پیسے جمع نہ ہو وہ گاڑی نہیں خریدتے تھے، آج کے انسان کے پاس تھوڑی سی امید جاگی کہ میں اگر 2 سال میں پیسے ادا کر سکتا ہوں تو وہ فوراً اس چیز کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے کہ گاڑی خرید لینا چاہیے۔ زیادہ نہیں ہے، بس مہینے میں 3500 روپے بھرنا ہے، انسان 3500 روپے بھرے کچھ بھی بھرے، اب وہ بھی لون پہ لے رہا ہے۔ بڑی بڑی فریج مل رہی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ای ایم آئی پر لے لیجئے آپ، موبائل مل رہا ہے ای ایم آئی پہ لے لیجئے آپ، یعنی ضرورت سے زیادہ خواہشات کے لیے قرض دینے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں یا تو وہ ہمارے ہمدرد ہیں یا ہماری ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ اگر پرانے دور کے مزاج کی سوچ کے حساب سے ہم یہ دیکھیں کہ یہ ضرورت پوری نہیں کر رہے ہیں، ہمیں ضرورت مند بنا رہے ہیں، اگر اس حساب سے دیکھیں تو بندے کو رک جانا چاہیے۔ آج ہم جن کو غریب سمجھ کر مدد کر رہے ہیں یا جس کو مفلس سمجھ کے مدد کر رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس اچھے اینڈرائیڈ موبائل ہیں، ان کے پاس گھر میں ٹی وی ہے، فریج بھی موجود ہے۔ بہت کم گھر ہوں گے جو میری آنکھیں ترس گئی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے کہ گھر میں کرائے کا مکان ہے، پھٹی چادر ہے، کپڑے پہننے کو نہیں ہے، کھانے پینے کو بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور بالکل خستہ حالی کی صورت ہے۔ تو پھر وہ میرے
احکامات اسلام کے جو آتے ہیں کہ مفلس اور غریب کی مدد کریں، وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں یہ مستحق بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن جن کے پاس اچھی خاصی ٹی وی ہو اور فلاں چیزیں ہوں، یہ سب چیزیں موجود ہوں، پھر اس کے بعد دست سوال دراز کریں اور لہجہ یہ ہو کہ جو غریب اور مفلس کا ہوتا ہے، تو پھر یہاں مطابقت نہیں ہوتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ۔ تو قرض کا ایک وبال ہے انسانی زندگی پر، کتنی چیزوں پہ قرض مل رہا ہے۔ پہلے تو میں نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات میں غریب اور متوسط اور امیر 3 طریقے کے آدمی کو پیدا رکھا ہے۔ کسی کو دولت بغیر محنت و مشقت کے مل جاتی ہے، اور کسی کو بہت محنت اور مشقت کے بعد بھی نہیں ملتی ہے، اور کسی کو یہ ہے کہ جتنی محنت کرتا ہے اتنی مل جاتی ہے۔ یہ ایک نظام کائنات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ 3 مختلف درجات کو رکھا ہے، لیکن انسان اس نظام کائنات میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ کیسے دخل اندازی کر رہا ہے؟ وہ اس حیثیت سے جو غریب ہے وہ ڈائریکٹ اعلیٰ بننا چاہتا ہے، اور جو اعلیٰ ہے وہ اتنا اعلیٰ بننا چاہتا ہے کہ ٹاپ 10 میں آنا چاہتا ہے، وہ اس دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ اور متوسط ہے، وہ بھی اعلیٰ بننا چاہتا ہے۔ تو نظام کائنات میں دخل ہوگا اس حیثیت سے کہ جو نیچے والا ہے، وہ نیچے والا فوراً اعلیٰ بننے کی اگر کوشش کرے گا تو نقصان اٹھائے گا، اس لیے کہ اللہ نے سب کے حصے میں نصیبہ میں روزی برابر برابر نہیں رکھی ہے، کسی کو کم کسی کے لیے زیادہ رکھی ہے۔ اس مزاج کو نظام کائنات کے اعتبار سے انسان نہیں سمجھ رہا، خصوصاً مسلمان نہیں سمجھ رہے ہیں، تو اپنے بنائے ہوئے طریقے سے جو نقصان اٹھا رہے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ وہ یہ ہے کہ 2-4 مہینے کسی دکان پر کام کرنے کے بعد بندے کو آئیڈیا مل جاتا ہے کہ میں بھی دکان کھول سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ کرتا کیا ہے کہ سیم دکان کی کیفیت، کنڈیشن، طریقہ کار سے ایک کرائے کی دکان لیتا ہے، لون لیتا ہے، قرض لیتا ہے، پھر اس کے بعد دکان کی اوپننگ کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد چند سالوں کے 1 مہینہ چند سال کے بعد دکان چلا نہیں پاتا ہے، پھر وہ اٹھا بھی لیتا ہے، پھر وہ سیکنڈ ہینڈ مال میں بکتا رہتا ہے۔ اگر آنکھیں دیکھ رہی ہیں آپ کو معاشرے میں تو کئی دکان لگی، پھر اٹھی، پھر چلی گئی۔ اس کی وجوہات تلاش کریں تو وہ بندہ جو فوراً امیر بننا چاہتا تھا، اپنے سیٹ کے برابر سیٹ بننا چاہتا تھا، اس نے ایسے ایسے طریقے ایجاد کیے اور یہ صورت اختیار کر لی۔ یہ معاشرت کا ایک ایسا انتشار ہے کہ اس کے بعد تعویذ اگر لگا دیں گے تب بھی اس کی دکان میں فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے۔ اگر کسی صاحب کے پاس جا کر کہیں کہ میرے کاروبار ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، تو صرف کاروبار ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، صرف کاروبار ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ کاروبار چلانے کے لیے تمہارے پاس مزاج بھی ہے، تمہاری طبیعت بھی ہے کہ تم تجارت کر سکتے ہو، کیونکہ ہر بندہ تجارت نہیں کر سکتا ہے۔ ہر بندے کے اندر تجارت کے فن نہیں ہوتے ہیں، ہر بندے کے اندر کاروبار یا بڑی بڑی کمپنیاں چلانے کے فن نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ بعض کو یہ طبیعت عطا کرتا ہے کہ اسے تجارت کے فن سے آشنا کر دیتا ہے، ورنہ سب کے پاس یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ بڑی بڑی دکانوں کو دیکھ کر، بڑے بڑے شاپ کو دیکھ کر، بڑی بڑی کمپنیوں کو دیکھ کر، ان کے طریقے سے تھوڑی بہت معلومات لینے کے بعد بندہ چاہتا ہے کہ میں بھی سیم ٹو سیم کر لوں گا تو ترقی کر جاؤں گا۔ یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ یہ بڑے بڑے کاروبار اور بڑے بڑی دکان، بڑے بڑے مال میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ابتدائی زندگی کا جائزہ لیں تو بہت درد اور کرب کے ساتھ زندگی گزری ہے۔ وہ سامان اٹھا کر بازار پھرتے تھے، تب جا کر انہوں نے کاروبار کو سیٹ اپ کیا ہے، اور یہ بندہ اس کی چمک دھمک کی دکان کو دیکھ کے سمجھ رہا ہے کہ ڈائریکٹ میں بھی ایسا کر سکتا ہوں۔ پہلے کاروبار کے لیے درد پیدا کرے، اپنے اندر وہ احساس پیدا کرے اور اپنے اندر نفع و نقصان کی کیفیتوں کو ملاحظہ کرے، تب جا کر کاروبار کی کیفیت اس کی پتہ ہوتی ہے۔ ہم تو کاروباریوں کو دیکھتے ہیں کہ ہر سامان کو فوراً اپنے نام کے کیری بیگ میں ڈال کے نہیں دیتے، ایسے سامان کو ڈال کے دیتے ہیں کہ جس میں تھوڑا بہت نفع ملا ہو تبھی ڈال کے دیتے ہیں، ورنہ سادی کیری بیگ لیتے ہیں، اس میں بھی پیسہ بچاتے ہیں۔ یہ کاروبار کا وہ طریقہ ہے جو تجارت کرنے والوں کو پتہ چلتا ہے، اور سامنے والا تو یہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی کمایا کچھ نہیں، نام کی کیری بیگ بنا دیا، کہاں میرا پرچار ہوگا۔ پرچار ایسے نہیں ہوتا ہے، کاروبار کے اچھے فن کی بنیاد پر پرچار ہوتا ہے۔ بہت ساری کہانیاں ہیں اس چیز میں جو محسوس کرتے جا رہا ہوں۔ تعویذ کے لیے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، دعاؤں کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں۔ میں پہلے ریزن کی طرف جاتا ہوں کہ سبب کیا ہے تمہارا کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ بھئی میرے کاروبار پہ کسی نے کرا دیا ہے اور کاروبار ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا ہے۔ پہلے ایک ضابطہ میں بتا دوں، ہندوستان جن حالات سے گزر رہا ہے، ہمارے جو کاروباری حالات ہیں، اس میں کسی دکان پہ کرایا ہو یا نہ کرایا ہو، ایک بات تو ہمارے ملک میں کرائی گئی ہے کہ حکومت ہی ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ سارے کے کاروبار کو متاثر کرنے والی یہ بہت بڑا جن بیٹھا ہوا ہے، کہ پورے اکنامک کو خراب کر چکا ہے، پورے سسٹم کو خراب کر چکا ہے۔ جب پورے اکنامک اور سسٹم کو خراب کر چکا ہے تو مزید جنات کی تلاش کیوں کی جا رہی ہے کہ میرے کاروبار پر کسی نے کرایا ہوا ہے؟ یہ حکومت ہی نے کرایا ہوا ہے کہ جو سارے ان کے کاروبار خراب چل رہے ہیں۔ ان حالات کے ضمن میں میں ایک مزاج یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں
کہ ہر آدمی کو پہلے جو چیز بھی کرنا ہے اس کے معلومات حاصل کریں، معلومات کے بعد اس کے طریقے پر جائیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جانکار لوگوں سے پوچھ لیں اگر تم نہیں جانتے ہو۔ جو بھی کچھ کام کرنا چاہتے ہیں ہوم ورک پہلے کر لیں، پھر اس کے بعد اس چیز میں قدم بڑھائیں تو یہ بہتر ہوتا ہے۔ اس ضمن میں دیکھیے کہ ہمارے پاس کتنے قسم کے مسائل سے واقفیت نہیں ہے اور ہم کیا کیا کرتے جا رہے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں۔ آج 2-3 مسئلے میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ جیسے میں نے کہا کہ رہن کے مسئلے کو ایک کاروبار بنا دیا گیا ہے۔ اس میں علماء کہتے ہیں کہ اس کے بچنے کی صورت ہے آپ کے پاس، وہ یہ ہے کہ جس سے بھی پیسوں کی جس کو ضرورت ہو اور آپ اس سے مکان کا فائدہ بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کی صورت رہن کی نہ بنائیں، رہن کا لفظ ہی استعمال نہ کریں، نہ لکھنے میں، نہ پڑھنے میں، نہ بولنے میں، بلکہ اس کو ہیوی ڈپازٹ کا نام دے دیں۔ پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا کرایہ متعین کر لیں۔ کرایہ اس حیثیت سے متعین کر لیں کہ آپ کہیں کہ میں 5 لاکھ روپے ڈپازٹ دیتا ہوں، ہیوی ڈپازٹ دیتا ہوں 3 سال کی مدت کے لیے، اور 100-150 روپے کرایہ بناتا ہوں۔ یا یہ بنا لیں کہ میں آدھا تولہ چاندی دے دیتا ہوں، 1 تولہ چاندی دے دیتا ہوں۔ اگر آپ کو کرائے پر لے کر پھر کرائے پر بھی دینا ہے، کہ جیسے میں نے اس کو اب ہیوی ڈپازٹ پہ لیا اور لے کر دوسرے کو دینا چاہتا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ پہلے لینے کے بعد کرائے پر اس میں کچھ کام کر لے، جیسے لائٹ کا کام کر لے، پتائی کر لے، اس پہ کلر مار دے، اس میں کچھ اچھا کام کر لے، تھوڑے پیسے کا کام کر لے، پھر اس کو دوسرے کو کرائے پر دے، اور جس سے کرائے پر لے رہا اس کو کہے کہ میں کرائے پر لے رہا ہوں اور دوسرے کو کرائے پر دے رہا ہوں۔ تو یہ اجرت پر لے کر اختیار حاصل کر کے دوسرے کو کرائے پہ دینے کی صورت بن سکتی ہے۔ چاہے تو وہ خود اس مکاندار کو کرائے پر دے سکتا ہے، لیکن شکل یہ ہے کہ جس سے لے رہا ہے وہ نام علیحدہ ہو، جس کو دے رہا ہو اس کا نام علیحدہ ہو۔ یہ ایک ہیلہ ہے جو ایسے سود یا ایسے حرام کام سے بچنے کا ہے، شریعت کا باضابطہ حکم نہیں ہے یہ، لیکن لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے تو کاروبار سے بچنے کی یہ صورت بیان کی گئی ہے۔ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کسی بھی عالم دین سے، مفتی سے اس مسئلے کی نوعیت کو معلوم کر لیجئے گا کہ رہن سے بچنے کی صورت کیا ہوگی۔ ہم رہن سے بچنا بھی چاہتے ہیں اور فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں، تو اس میں شریعت کے دوسرے احکام ہوں گے جس کی طرف رہنمائی کر دی جائے گی۔ ان مسائل میں سے جس مسائل کی واقفیت نہیں ہوتی ہے اور بندہ عمل کرنے جاتا ہے جس سے پریشان ہوتا ہے، اس میں ایک میراث کا مسئلہ ہے۔ میراث کے مسئلے پہ تو ہم نے 3 ہفتے مکمل گفتگو کی تھی، لیکن میراث کے اتنے مسائل ہیں کہ 3 ہفتے کی آدھا گھنٹہ، پون گھنٹے کی بحث بھی پورے مسائل کو گھیرتی نہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے طلاق دے دی یا خلا دے لی، یا اس عورت نے خلا لے لیا، اب عورت ہو جاتی ہے اس شوہر کے نکاح سے نکل، شوہر کے نکاح سے نکل گئی، اس کی زندگی سے نکل گئی، تو نکلنے کے بعد ممکن ہے کہ پہلے شوہر سے اس کا 1 بچہ یا 2 بچے ہوں، پھر اس شوہر نے دوسری شادی کر لی اور اس عورت نے بھی دوسری شادی کر لی، لیکن اس کے پاس جو 1 یا 2 بچے رہ گئے ہیں یہ اسی کے ہیں، پہلے ہی شوہر کے ہیں۔ اب اس آدمی کا انتقال ہو گیا، تو اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے حق میراث میں کون کون لوگ شامل ہوں گے؟ اب ہمارے پاس اس وقت 4 قسم کی سوچ اور فکر آتی ہے۔ ایک سوچ و فکر آتی ہے کہ جس میں گھر میں جو بڑا ہوتا ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں کہ کرنا کیا چاہیے، تو ادھر سے لڑکی والی، وہ پہلی لڑکی اٹھ جاتی ہے کہ مجھے بھی ملنا چاہیے، اس کے بچے ہیں میرے پاس، پھر یا اس کے گھر والے اٹھ جاتے ہیں کہ اس کا شوہر تھا، طلاق دیا، خلا دیا، بہرحال اس کے بچے تو ہیں یہاں، اس کو ملنا چاہیے، وہ اٹھ جاتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ہمارے ملک کا قانون، ملک کے قانون میں پرسنل لاء کی رعایت تو ہے کہ ہمارے ہی پرسنل لاء کے حساب سے فیصلے ہوں گے، لیکن اگر وکیلوں کی دلیلیں مسلم کے علاوہ غیر مسلموں کے طریقے کے اعتبار سے بھی اگر دلیلیں دے دیں تو جج ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور اس پر فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اسلام اس موقع پر کیا کہتا ہے کہ میراث کا حق کون پائے گا۔ میراث کے حق کے معاملے میں یہ بات بیان کی گئی کہ عورت مرد کی میراث میں سے کوئی حصہ نہیں لیتی، اس کی اولاد لے گی، اولاد میں شمار ہو کر حصہ پائے گی، لیکن پہلی عورت جس کو طلاق ہو گئی تھی یا جس نے خلا حاصل کر لیا تھا، وہ اب اس کے حق میں نہیں ہوگی کہ وہ اس سے پیسے حاصل کر سکے یا اس کی میراث پالے۔ اسی سے متعلق دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس 2 بیویاں ہیں اور موجود ہیں،
दो बीवियों की मौजूदगी में अगर आदमी का इंतकाल हो जाए तो इसकी तकसीमात कैसी होंगी। तो इस तकसीमात में बाज़ लोगों के पास अमल ये हो रहा है कि पहली बीवी उससे औलाद है, दूसरी बीवी उससे औलाद छोटी है, पढ़ रही है। पहली बीवी से जो औलाद हैं वो कमा रहे हैं सब और उनके पास पैसे वगैरह सब कुछ है। दूसरी बीवी के बच्चे अभी पढ़े लिखे नहीं हैं, उसको ज़रूरत है, उसके पास मकान नहीं है, इसके पास मकान है। तो इन चीज़ों को सामने रख कर लोग फैसले इस अंदाज से कर रहे हैं कि पहली बीवी को कम दिया जाए क्योंकि उसके पास ज़रिया माल सब कुछ है, दूसरी बीवी को ज़्यादा दिया जाए उसके पास कम है। ये कमी ज़्यादती की भर्ती पूरी करने के लिए ये काम चल रहा है, जबकि शरीयत का हुक्म ये है कि दोनों बीवियों को एक दर्जे में रखा जाएगा, पूरे बेटों को बेटियों को एक दर्जे में रखा जाएगा। इस तरह से तकसीम शरीयत की है, लेकिन यहाँ भी खलत मलत हो रहा है। चलिए, इस खलत मलत से होगा क्या नुकसान कि किसी वो राज़ी हो गया, ये भी राज़ी हो गया, वो भी राज़ी हो गया। एक होता है राज़ी होना और एक होता है हक़ का पहुँचाना। अल्लाह ने जो हुकूक मुतय्यन किए हैं उस हुकूक में से जो हक़ अल्लाह ने दिया है उसी पर राज़ी होने को राज़ी होना कहा जाता है। अल्लाह ने जो हक़ दिया है उसको छोड़कर दूसरी चीज़ पर राज़ी हो गया तो उसको राज़ी होना नहीं कहा जाता, गुनाह कहा जाता है। उसकी तमसील यूँ ले लें कि नमाज़ पढ़ना जमात के साथ हर एक के ऊपर वाजिब है। दो भाई दुकान पे बैठे हों, एक भाई दूसरे भाई को कहता है कि तू जमात से जाके पढ़ के आ, मैं बाद में पढ़ लेता हूँ। तो कहते हैं, फ़ुक़हा फरमाते हैं कि इसको हक़ नहीं है कि अपना हक़ उसको दे दे, क्योंकि ये हक़ तुम्हारा हुकूकुल इबाद का नहीं है, ये हक़ुल्लाह का है। हक़ुल्लाह में ये है कि तुम्हारा भाई पहले जाता हो तो तुम रोक कर ये कहो कि नहीं मैं जाता हूँ, जमात मुझे लेनी है, और वो भी कहे कि मुझे लेनी है, वो भी कहे कि मुझे लेने, क्योंकि हक़ुल्लाह को पाने के लिए दोनों को करना है। यह हक़ुल अब्द नहीं है, बंदों का हक़ नहीं है कि तू है तू जाके पढ़ के आ, बाद में मैं पढ़ लेता हूँ, ये हक़ुल अब्द नहीं है। इसी तरह मीरास के मामले में भी हक़ुल अब्द नहीं है, ये पहले हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल्लाह के बाद हक़ुल अब्द बनता है। तो हक़ुल्लाह में कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जैसे चाहे तकसीम कर लेने के बाद में कहे कि हाँ अब ठीक है कि हम लोग राज़ी हैं इस पर। पहले हक़ दे दो, फिर उसके बाद एक दूसरे के लिए, फिर उसके बाद डोनेट कर दो, तब जाके ये सूरत बन सकती है। वरना होगा ये कि बंदा गुनाहगार होगा और गुनाह करते हुए वो खुश होगा कि मैंने बहुत ठीक ठाक काम किया है, मैंने जो है बहुत ज़्यादा अपने दिल को कुशादा कर दिया है, मैंने अपने दिल की वसाअत को ज़ाहिर किया है। ऐसा नहीं है, बल्कि पहले हक़ देना पड़ेगा। इन्हीं मसाइल में से एक मसला जो अहम है, जो आज तक या हमारे पास बहुत कम बयान किया जाता है, वो है हुर्मत मुसाहरत। हुर्मत मुसाहरत शरीयत का एक ऐसा हुक्म है कि आज करीब करीब ये जहनों से ओझल हो गया है या बिल्कुल हर मुसलमान गाफिल हो गया है। हुर्मत मुसाहरत का माना है कि मर्द और औरत के दरमियान जो निकाह करने की कंडीशन है, मर्द ऐसी औरतों से निकाह कर सकता है जिसको इस्लाम ने जायज़ करार दिया है, और ऐसी औरतों से निकाह नहीं कर सकता जिसको हराम करार दिया है। उसके लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, महरम और गैर महरम। महरम लफ्ज़ का माना हुआ कि मर्द के लिए ऐसी औरतें जिससे निकाह करना हराम है। गैर महरम का माना ये हुआ कि ऐसी औरतें मर्द के लिए जिससे निकाह करना जायज़ है, इसको कहते हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, तो उसकी शरीयत ने बहुत तफसील से बयान की है। कुरान की आयत करीमा हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व खालातुकुम, इस तरह की पूरी तफसील है। उसमें एक आती है नसब की वजह से हराम होना, और एक है बीवी की जानिब से हराम होना, और एक है दूध की जानिब से हराम होना, रहम की जानिब से हराम होना, और उसी में से एक लफ्ज़ है हुर्मत मुसाहरत। हुर्मत मुसाहरत का माना ये है, जिनको मैं आप तफसील से उलमा से पूछ सकते हैं, मैं सिर्फ इशारे इसमें बयान करूँगा। किसी मर्द ने औरत को ख्वाहिशात की नज़र से देखा, और ख्वाहिशात की नज़र से देखने के बाद उसका नफ्स उस पर उभारा कि उससे ख्वाहिशात पूरी कर ले, तो ऐसे मौके से वो औरत इसके हक़ में ऐसी हो जाएगी जैसे इस शख्स ने उस अल खबीसीन लिल खबीसात, पाक मर्द पाक औरतों के लिए, खबीस लोग खबीस औरतों के लिए, या जानी जानिया के लिए। इस्लाम ने नफ्स का एहतबार इतना रखा है कि एक मर्द अगर किस जानिया के मिसल है कि उसने किया, अब इस औरत की वजह से इसकी बेटी उसका हराम है। अभी इसने कुछ मुलाकात भी नहीं की, इसने इसके साथ कुछ नहीं किया, सिर्फ नज़रों से देखा, ख्वाहिशात उभरे और नफ्स उभरा इसका,
تو نفس اور خواہشات کے ابھرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ بیوی جیسے ریلیشن شپ نبھانے کا ایک خیال پیدا ہوا، اور خیال کا اس کے ساتھ ساتھ نفس بھی ابھرا، تو اس عورت کی بیٹی اس ہو جائے گی، اس عورت کی ماں اس پر حرام ہو جائے گی۔ اس کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں۔ کس بنیاد پر حرام ہوئی؟ نکاح کی وجہ سے حرام ہوتی ہے کہ نکاح کر لیا تو نکاح کرنے کی وجہ سے اس کی سگی بہن اس کے نکاح میں رہنے کے بعد حرام ہو جاتی ہے، اس کی ماں ساس ہونے کی بنیاد پر حرام ہو جاتی ہے، اس کی فلاں فلاں جو بھی رشتے میں آتے ہیں وہ اس کی وجہ سے حرام ہوتی ہے۔ حرمت مصاہرت میں تو کچھ نہیں کیا ہے، نہ نکاح کیا ہے، نہ وہ محرمات میں سے ہے، نہ کچھ ہے، لیکن صرف خواہشات نفسانی کی بنیاد پر اس کو دیکھا، اور دیکھنے کی بنیاد پر اس کا نفس ابھرا، اور نفس ابھرنے کی بنیاد پر اس نے اسے خواہشات رکھنا چاہا، تو اس کی بنیاد پر اس کی ماں اس سے حرام ہو جاتی ہے، اس کی بیٹی اس سے حرام ہو جاتی ہے۔ اگر یہ مسئلہ یہاں تک بھی رہتا تو کافی ہو جاتا، لیکن جو کلچر ہمارے پاس آ رہا ہے یہ تباہیاں لانے والا ہے اس زمانے میں۔ وہ یہ کہ آج ہمارے گھروں میں بچوں کے لیے جو ڈریسنگ دی جا رہی ہے، بچوں کو جو کپڑے پہننے دیے جا رہے ہیں، وہ ہلاکت خیز ہیں۔ انسان جب کوئی لباس پہنتا ہے تو لباس سے اس کے تصورات متعین ہوتے ہیں، کہ لباس دیکھ کر اس کے تصورات، کسی کو آدمی ڈاکٹر کے لباس میں دیکھے تو فوراً ڈاکٹر سمجھتا ہے، کسی کو مولانا کے لباس میں دیکھے تو سمجھتا ہے کہ فوراً مولانا ہے، کسی کو وکیل کے لباس میں دیکھے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ وکیل ہے۔ اسی طرح سے ماں کو جب دیکھتا ہے تو وہ ماں کے ذہن کے حساب سے دیکھتا ہے، بیوی کو جو دیکھتا ہے تو بیوی کے ذہن کے حساب سے دیکھتا ہے، اجنبی عورت کو دیکھتا ہے تو اجنبی عورت کے حساب سے دیکھتا ہے۔ لیکن ڈریسنگ نے اتنا خلط ملط کر دیا ہے، اور ایک دوسرے کا تزین اور خوبصورت بنانے کا تصور اتنا غلط ملت کر دیا ہے کہ اب لوگوں کے تصورات بھی کسی کے لیے بھی کچھ بھی بننے کو آسان ہو گئے۔ گھروں میں جو ڈریسنگ چل رہی ہے، بچیاں، بیٹیاں، میں نے تو کئی دفعہ دیکھا ہے، برقعے بھی اس انداز کے پہنے جا رہے ہیں جس سے یہ جھلکتا ہے کہ کپڑے کیا پہنے ہوئے، نیچے جینس پہنی جاتی ہے۔ کپڑے پہننے کے معاملے میں اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ کپڑے آپ کوئی بھی پہنو، اچھے پہنو یا خراب پہنو، لیکن جن کے سامنے آپ کو نکل کر آنا ہے انہی کے سامنے۔ جیسے بیوی کو حق دیا گیا ہے کہ بیوی آپ شوہر کے سامنے کسی قسم کے بھی کپڑے پہنے جائز ہے، اس کو، کیونکہ اس کے لیے پورے بدن کا دیکھنا بھی جائز ہے تو کپڑے کے کسی قسم کا بھی دیکھنا جائز ہے، یہ اس کے لیے کھلی اجازت دی گئی۔ بیٹی یا بہن، ان کو چہرہ، ہاتھ اور پیر، ان کے علاوہ دوسری چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ محرم تو ہیں لیکن ابھارتے ہیں کسی نفسانی خواہشات کی طرف، تو اس کو روکا گیا۔ لیکن ہمارے گھروں کے کلچر جو یورپ کی تہذیب سے لائے جا رہے ہیں، اور گھروں میں جو آزادی فکر دی جا رہی ہے، اس آزادی فکر کی بنیاد پر جو تصورات پیدا ہوں گے، مان لے کس گھر میں اگر ساس، بہو یا اس انداز کے ان کے اندر کپڑے کے پہناؤ کی وجہ سے کچھ خیالات بدل جاتے ہیں تو اس کے نقصانات حرمت مصاہرت کی بنیاد پر کہاں تک پہنچیں گے۔ اگر کسی نے بیٹی کو اتنے اچھے اچھے کپڑے پہنا دیے کہ کبھی شیطان اور نفس شرارت کی بنیاد پر بیٹے کا یعنی باپ تصور بیٹی کے لیے غلط خیالات کی بنیاد پر آیا، تو اسلامی نقطہ نگاہ میں اس کی بیوی موجود بیوی رہتے ہوئے بھی حرام ہو جائے گی۔ حرمت مصاہرت اتنا خطرناک، اور سب سے زیادہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی کلچر میں یہ اس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کی طرف پھیلایا۔ حرمت مصاہرت کسی کو خیال نہیں۔ آج موبائل رکھا ہوا ہے سب کے پاس، فحش ویڈیو آتی ہیں بغیر پوچھے کے آتی ہے، بغیر بتائے کے ہوئے آتی ہے، ہر ایک موبائل استعمال کر رہا ہے، باپ بیٹا استعمال کر رہا ہے، اور دنیا نے تو فلمیں اور سیریلوں بنانے کی کہانی میں پورے رشتوں کو پامال کر دیا ہے۔ کس نام سے رشتے میں اور رشتوں کے تقدس برقرار نہیں رکھے گئے، انسان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور ان کہانیوں کو تصورات میں لا رہا ہے، اور وہ تصورات کبھی بھی کسی کے سامنے آ جائیں گے تو فوراً انسان کا ذہن اسی کی طرف جائے گا۔ کبھی کبھار ہمارے ساتھ اتفاق ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پیچھے سائڈ کسی دوسرے انسان سے ملتا جلتا نظر آیا تو ہم پیچھے سے دیکھ کے کہیں گے میں تو آپ کو فوراً سمجھا تھا۔ تو ایک چیز دیکھنے کے بعد ہی فوراً سمجھ میں آتی ہے۔ جب ویڈیو دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، فلاں چیزیں دیکھ رہا ہے، اس سے ملتا جلتا تصور تھوڑا بھی گھر میں پایا گیا، آپ بتائیں کہ آپ کے نفس اور شیطان کے شر سے بچنے کا آپ کے پاس کوئی طریقہ ہے کہ بچا کے بتائیں گے اپنے آپ کو کہ ہاں ہمارا وہاں تک نہیں گیا، ہماری سوچ وہاں تک نہیں گئی، کوئی بچا کے بتا پائے گا؟ بڑے بڑے اولیاء اکرام کو شیطان نے ایسے مرحلوں سے نفس کی شرارت کی بنیاد پر ورلے میں لا چکا ہے، تو میں اور آپ اس کھیت کی مولی ہے کہ اس نے کیا نہیں کیا ہوگا۔ حرمت مصاہرت آج امت مسلمہ کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ طہارت اور جو نکاح کی پاکیزگیاں ہیں وہ ختم کرتے ہوئے جا رہا ہے۔
اور اس میں ہم سب شامل ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کپڑے پہننے میں یا رکھ رکھاؤ میں، طرز زندگی میں کیا نقصان پہنچتا ہے، کتنی چیزیں ہمارے پاس کیسے آ رہی، اور یہ ہمارے گھر کی خواتین جو سارا میک اپ وغیرہ سارا کا جو کنڈیشن لے رہی ہے وہ کہاں سے لے رہی، جب لے رہی ہے وہ کسی نہ کسی فلم سے لے رہی ہے، کسی نہ کسی طرز زندگی وہیں سے لے کر اس کو اختیار کر رہی ہے۔ مان لیں کہ کسی فلم کو ایک بیوی نے دیکھا اور شوہر نے بھی دیکھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ بچوں نے بھی دیکھا، پھر اسی کنڈیشن سے تیار ہو کر کوئی سامنے آ گئی، تو بتائیے کہ تصور کیا بیٹھے گا؟ کیا وہ ماں کو ماں کے تصور سے دیکھے گا، بیوی کو بیوی کے تصور سے دیکھے گا، کس تصور سے دیکھے؟ یہی ساری کہانیاں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے۔ ٹکرانے کے بعد گھر کا کلچر اس حیثیت سے بنتا جا رہا ہے، کل کو آپ اپنے کانوں سے سنیں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے ایسے ایسے رشتے جن کے متعلق آپ سمجھتے تھے کہ کوئی انسان ان کے ساتھ غلط تصور نہیں کر سکتا ہے، وہ وجود میں آ چکی ہوں گی، اور لوگ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ غلط فعل اور غلط حرکت کیوں ہو سکی، کیسے کوئی انسان کر سکتا ہے، اتنا متبرک ہونے کے باوجود غلط حرکت کیسے ہو گئی، تو انسان سوچتا ہی رہ جائے گا۔ لیکن یہ جو ذہن سازی بن رہی ہے فلموں کے ذریعے سے، فلاں چیزوں کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، اس کو تو مزے لے کر موبائل میں ریچارج کر کے دیکھتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان دیکھتے بیٹھنے ہونے کی صورت میں جو نتیجے ہمارے پہنچنے والے ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ کے سوچتے رہیں گے کہ کیا 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 چل رہا ہے۔ اب تو کان ایسی ایسی چیزیں سن رہی ہے اور آنکھیں ایسی ایسی چیزیں دیکھ رہی ہیں کہ جس کو 10-20 سال پہلے کا اگر پیچھے کا تصور لے جائیں تو کہتے ہیں کہ یار اتنی تیزی سے انسان بدل گیا کہ ایسے تقدس رشتے بھی باقی نہیں رہ گئے۔ تو حرمت مصاہرت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی بنیاد پر حرام ہوتی ہیں۔ ہم 2 بیڈ روم والا روم کیوں لیتے ہیں؟ اس وجہ سے لیتے ہیں کہ بیٹی کے تصور سے دیکھے، اور بیٹی ہم کو ہمیشہ ایسے تصور سے دیکھے کہ جو باپ کا تقدس ہوتا ہے، اسی لیے 2 روم الگ کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے تقدس کو پامال نہ کر سکے۔ لیکن موبائل نے ان دیواروں کی ساری سرحدوں، بیڈ روم کے سارے دروازے کو توڑ کے رکھ دیا ہے، اور اب تقدس کسی کا کسی کے ساتھ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ سوچ اور فکر اور طبیعت کے میلان کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، بیوی ہوتے ہوئے بھی حرام ہوگی، اور حرام کے ساتھ حرام کاری بھی ہوگی، جس کے لیے میرے حضور نے فرمایا کل قیامت میں مرد اپنی بیوی سے زنا کرے گا۔ یہ تصور پایا جائے گا، اور یہ کہانیاں بار بار دہرائی جائیں گی۔ آج معاشرت میں ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اور کہانیاں ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہیں۔ اس کے لیے حل یہی ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کے تحت، یعنی اسلام کے تہذیب اور تمدن کے دائرے میں رکھیں، کچھ بھی کریں لیکن ہر ایک کے حدود اور پاسدار رکھیں۔ حرمت مصاہرت یہ نسلوں کو تباہ کرنے کی چیز ہے، اس لیے کہ اسلام نے نسلوں کی حفاظت حال سے رکھی ہے، حرام سے نسلوں کی حفاظت نہیں ہوتی ہے۔ اب ممکن ہے کہ باپ اللہ والا ہو اور بیٹا بالکل بدعقیدہ ہو جائے، اس کی بنیادی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے اوپر اس نے توجہ نہیں دی، بنیادی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے نصیبہ میں ایمان نہیں رکھا گیا، بنیادی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس پر تعلیم و تربیت نہیں گئی، ایک بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی نسل کی حفاظت میں وہ کوشش نہیں کی گئی جو اسلام نے ہمیں بتایا تھا۔ یہ صورت بھی ہو سکتی ہے، ایسے ہی کوئی ولی کا بیٹا شیطان جلدی نہیں بن پائے گا، بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے نصیبہ نہیں ہے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس پر تعلیم و تربیت نہیں کی گئی، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے نسل کی خون کی حفاظت میں وہ احتیاط نہیں کی گئی جو اسلام نے ہمیں بیان کی۔ تو یہ حرمت مصاہرت بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس ہم بچیں اپنے گھروں میں اور اپنے علاوہ۔ اسی لیے اسلام نے مرد کو کیا پابند کیا ہے؟ کہا کہ اجنبی عورت پر نگاہ ڈالنے اپنے آپ کو روکو۔ لیکن اگر مرد جتنا روکنا چاہے عورت ہی اتنا کھل کے باہر آ جائے تو پھر آپ روکنے کے مراحل کہاں رہ جاتے ہیں، کہاں باقی رہ جاتے ہیں؟ ترتیب دونوں جانب سے ہے کہ مرد بھی کرے عورت بھی کرے۔ اگر مان لیں کہ مرد ایسے ہی رہے تو مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ باہر کا کام کاج کے لیے نکلے، تو اس پابندی میں تو مرد باہر نکل ہی نہیں پائے گا، اور عورت بس بن سوا کے باہر نکلتی رہے گی اور خوب اپنی نمائش کرتی رہے گی، اور ان نمائشوں کے زیادہ تر مرحلے شادی کے موقع سے ہوتے ہیں۔ آج اس کی جو کھلی چھوٹ دی گئی ہے، بچا کے بتائیں۔ میں اس پر ایک لطیف بات اپنی ذکر کرتا ہوں خالی۔ مجھ سے میرے ایک ساتھی ہیں جو بامبے میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی کیا چل رہا ہے تمہارا؟ تو کہا کہ میں تو پڑھ رہا ہوں۔ کہا تمہارا کیا چل رہا ہے؟ تو کہا میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اپنی نیکیوں کا تذکرہ ہوتا رہا، تو میں نے کہا کہ بس یہ دینی خدمات چل رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں بھی دینی خدمات کر رہا ہوں، لیکن مجھ جیسا ولی تو نہیں بن سکتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تو جس ماحول میں رہتا ہے، تیری حفاظت، تجھے اپنی حفاظت کرنا بہت آسان ہے، لیکن میں بامبے میں رہتا ہوں،
मुझे अपनी हिफाजत करके जाना बेटा, मैं सबसे बड़ा वली हूँ। मैं अपने आप की हिफाजत करके जाता हूँ। लोकल में चढ़ता हूँ तो मुझे पता है कि क्या क्या होता है, क्या क्या चलता है। तो उसने अपनी विलायत का एक मदार ये बताया था कि निगाहों की हिफाजत करके मैं चल रहा हूँ, और तुम्हारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हारा माहौल ठीक ठाक है। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि अब ये माहौल मेरे घरों के अंदर आ गया है, तो मैं ये कहूँगा कि घर में वली बन के बता दो कि मैं भी हूँ कि नहीं हूँ। बहुत कैफियत बदलती जा रही है, बहुत तेज़ बदलती जा रही है, और इसमें एक सबब हमारा मोबाइल देने का है। मुझे अगर हुक्म दिया जाए, मेरे उलमा ने बहुत पहले वक्त में अगर टीवी को हराम करार दिया है तो बहुत दूर अंदेशी से हराम करार दिया, लेकिन अब मसला टीवी तक नहीं रह गया है, अब आ गया है मोबाइल पे। अब अगर बात आती है तो मोबाइल के हराम करार दिए जाने की इतनी तो बात कह देता हूँ कि अब फेसबुक, ये जो सोशल साइट्स होते हैं, इनको तो करीब करीब बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि अब इन्होंने जो तबाहियाँ मचाई हैं, हमारी नस्लें आगे महफूज रहना बहुत मुश्किल काम है। मैंने चंद बातें बेतरतीब आप तक पहुँचाई हैं, जो देखा समझा बयान किया। मुमकिन है कि कुछ ज़्यादती होगी, कुछ कमी हुई होगी, लेकिन मसला ये है कि हुर्मत मुसाहरत इस्लाम का एक बहुत अहम मसला है। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।